سورہ آل عمران میں پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت مبارکہ کا ذکر ان آیات طیبات میں فرمایا۔ اس آیات طیبہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح سے قبل ہم چند چیزوں کو متعین کریں بحیثیت مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگنی چاہیے جو ایک مسلمان کو اچھی لگتی ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے نفرت کرنی چاہیے جس سے اسلام نفرت کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام بنیادی طور پر نام ہی سر تسلیم خم کرنے کا ہے کہ ہم اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور جب ہم نے سر جھکایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کی اطاعت کرنی ہے، کسی کی فرما برداری کرنی ہے، کسی کے کہے پر چلنا ہے۔ یہ مسلمانی ہے۔ اپنی مرضی سے تو جانور چلتے ہیں، انسان نہیں۔ اور انسانوں میں بھی پھر وہ طبقہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتابوں، انبیاء پر، آخرت پر، حساب پر ایمان بھی رکھے، اس کے پیش نظر آیات طیبات بھی ہوں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین رہنمائی کے لیے کتاب و سنت بھی ہو، پاسٹ کا بھی جو بتائے، پریزنٹ کا بھی جو بتائے، جو فیوچر کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر دے، وہ قرآن بھی ہو، آگے کی منزلوں کی تفصیل بھی ہو کہ جب ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے اگلی دنیا کے لیے، وہ سفر کیسا ہوگا، اور اس سفر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا، کیسے اگلا سفر آسان ہوگا، اگلے سفر کے بعد پھر اگلی منزل کیا ہوگی، اور پھر یہ ساری منزلیں طے کرتے ہوئے ہمیں ایک بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہوگا، جسے حساب کہتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ہمیں حساب کا نہ بتایا گیا ہوتا، اور جیسے ہم مریں اور پھر ہم سے حساب شروع ہو۔ وہ مالک ہے، وہ پروردگار عالم ہے، نہ بتاتا، نزاع کے بارے میں اس دنیا سے منتقل ہونے کا جو پروسیجر ہے، مرنے کا جو پروسیجر ہے، وہ نہ بتاتا۔ اور پھر جب ہم مر جاتے، جب ہم اس دنیا سے منتقل ہوتے، تو پھر آگے اس وقت پتہ چلتا کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ پر، اس کے رسول پر لازم نہیں تھی بتانی، لیکن یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے کہ بتا دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا کہ سوال یہ ہوگا، جواب یہ ہوگا، یہ بھی بتا دیا یار۔ قبر کے یہ 3 سوال ہوں گے، 3 سوالوں کا جواب یہ ہوگا، محشر میں یہ پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، لہذا خیال کرنا، اپنے نامہ اعمال کو، اپنی فائلوں کو خراب نہیں کرنا۔ سارا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے،
فرشتوں کے پاس موجود ہے۔ اچھا یہ کرامن کاتبین اللہ نہ رکھتا؟ اللہ کو تو سب خبر ہے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کو بتاتا، بتا بندے کیا 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 تھا۔ لیکن نظام آپ دیکھیں کیسے پرفیکٹ ہے۔ میں بھی ہو سکتا تھا کہ بندہ ادھر یہ کہہ دیتا، ادھر بھی، کیونکہ انسان ہے، دو ٹانگوں کا جانور ہے۔ اگر یہ اپنی اوقات پر آ جائے، اپنی حیثیت پر آ جائے تو اس سے بڑا مومن کوئی نہیں، اور اگر یہ اپنی اوقات اور حیثیت بھول جائے تو پھر اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن بندہ منکر ہو جاتا کہ نہیں بھائی یہ تو تھا ہی نہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا ادھر شولڈر کے پاس، اچھا شولڈر کے پاس دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پرسنل سیکرٹری، ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ ریٹن میں لکھ رہے ہیں، اچھی بھی لکھ رہے ہیں، بری بھی لکھ رہے ہیں، خلوت کی بھی لکھ رہے ہیں، جلوت کی بھی لکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور یہ ساری فائلیں جمع بھی کر رہے ہیں وہ فرشتے، اور وہ قیامت کے دن لا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اچھا اس پر بھی بس نہیں ہے، سورہ یاسین شریف کا مطالعہ فرمائیں۔ پروردگار عالم نے سورہ یاسین شریف کے اندر واضح کہہ دیا کہ تم اس سے منکر ہو جاؤ گے، اس سے جو لکھا ہوا ہے، تمہاری فائل جو تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری زبانیں بند کریں گے، تمہارے جسم کے اعضاء خود بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارا دل بولے گا، تمہارا دماغ بولے گا، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، حالانکہ پیپر میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے جو بھی ہمارا نامہ اعمال کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی بندے کی زبان بند ہو جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ ان کے پاؤں باتیں کریں گے۔ حدیث پاک میں لفظ ہے اس کی زبان باتیں کرے گی، گونگ ہو جائے گی اپنے لیے، لیکن اس سے جو کچھ کیا وہ بولے گی۔